آپ کے جذبے کو بے انتہا دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنی شدید گرمی میں ایمان کی شدت کے ساتھ وقت سے پہلے آپ اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آپ کا یہاں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کی مائیں ابھی بیدار ہیں، ان کے جذبے ابھی گرم ہیں، ایمان میں ان کے حرارت ہے، اور ابھی دور دور تک کسی بھی شدید تنزل کا، زوال کا آج کے آپ کے اس جذبے کو دیکھنے کے بعد تصور نہیں ہوتا۔ اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ امت کی عظیم مائیں ہیں، امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں، امت مسلمہ کی بہنیں ہیں، امت مسلمہ کی خواتین ہیں۔ خواتین اور امت کی مائیں جس طرف اپنا رخ کر لیتی ہیں، زمانہ اپنے رخ کو بدلنے پہ مجبور ہوتا ہے، ہوائیں اپنا راستہ بدلنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، اور کوہستان ہی کیوں نہ ہو، ہمالیہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر امت مسلمہ کی خواتین پرعزم ہو جائیں تو ہمالیہ بھی اپنے بیچ سے ان کو جگہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ انسانی میں جب جب اللہ کے نیک بندوں پر حالات آئے، جب جب امت مسلمہ کسی بھی حالات سے دوچار ہوئی، امت کی ماؤں نے، امت کی بہنوں نے، امت کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو قربانیوں کی ڈھال میں ڈھالا، اور وہ عظیم قربانیاں پیش کیں کہ آج ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی عظمت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہ اور کتنی آیتوں میں، کتنے مقامات پر اللہ نے آپ کا ذکر اس عظمت کے ساتھ کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے اور اس حقیقت سے آپ کو شناسائی ہو جائے تو یقین جانے آپ بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ میں آج آپ کو یہ کہنے نہیں آیا ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی ہیں، میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں۔ آپ اگر اپنے عزائم کو بلند کر لیں اور ہمت کو بلند کر لیں، اگر حوصلے آپ کے بلند ہوں اور کمر آپ کس لیں، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو وجود میں آ سکتی ہیں آپ کے ہمت اور حوصلے کے بلند ہونے سے، آپ کے قربانیوں کے راستے پہ چلنے سے، آپ کے جذبوں سے اور آپ کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو شدید تر ہونے سے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ماؤں نے عزم کیے، بہنوں نے ہمتیں کی، امت کی بچیوں نے قربانیوں کے لیے اپنے عزائم کو بلند کیا، تو پھر زمانہ مجبور ہوا سر جھکانے پر، امت کی وقار کو تسلیم کرنے پر، امت مسلمہ کے مشن کو تسلیم کرنے پر۔ آج جو چاروں طرف سے ہوائیں ہیں، چاروں طرف سے دشمن کی یلغاریں ہیں، چاروں طرف سے امت مسلمہ پر باطل اپنے پورے طور پر پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہے، میری ماں اور بہنوں، انہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ایمانی غیرت ہے،
جسے وہ ہم سے اور آپ سے مشترکہ طور پہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایمانی غیرت کے بچانے کے لیے، ایمانی تشخصات بچانے کے لیے، عظمت اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے شعائر کے لیے پھر وہ وقت ہمارے اور آپ کے اوپر آ پڑا ہے کہ اب مرد اور عورتیں مل کر دشمنوں کی عیاریوں کا مقابلہ کریں، مل کر دشمنان اسلام کی مکاریوں کا مقابلہ کریں، اور پھر اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط کر لیں کہ دنیا پھر سے اس بات کا لوہا ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی دین حق فقط دین اسلام ہے، دین حق فقط دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ وہ کہانیاں ہو سکتی ہیں، وہ قصے ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حق نہیں ہو سکتا۔ انصاف پر مبنی اگر کوئی نظام ہے تو اسلام کا نظام ہے جو ہر ایک کو اس کے حقوق دینے کے لیے مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے اس بات پر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، پڑوسی ہو یا دور کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، کسی سے بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، لیکن اسلام اکیلا ایسا دین ہے جو اس بات کے لیے شدید تقاضے کرتا ہے کہ انصاف کیا جائے، حقوق ادا کیے جائیں، لوگوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پہ کھرا اترا جائے۔ میری بہنوں، آج جو دور ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ غفلت کا دور نہیں ہے، یہ آنکھ بند کرنے کا دور نہیں ہے، یہ سونے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور اگر غفلت میں گزارا گیا تو یقین جانے آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کر سکتی۔ ہمارے اور آپ کے بڑے وہ تھے جو اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، جو اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا تن، اپنا من، جو کچھ بھی ان کے پاس ہو سکتا تھا وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاتے تھے۔ ان کے ان جذبات کی بدولت آج ہمارے اور آپ کے پاس یہ اسلام پہنچا ہے۔ اگر ہم نے ذرا بھی غفلت کی، کوتاہی کی، اگر ہم نے ذرا بھی تھوڑا سا بھی غفلت کا معاملہ برتا، دشمن بہت مکار ہے، بہت تیار ہے، دشمن تیار بھی ہے، اور شیطان اور ابلیس اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین پر اہل ایمان کے خلاف اپنی فوجیں لے کے اتر چکا ہے۔ ایک ایک چوکھٹ پر ابلیس کا لشکر پہنچ رہا ہے، ایک ایک چوکھٹ پر شیاطین کے چیلے پہنچ رہے ہیں، اور ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے، ہر راستے سے، ہر سبیل سے وہ میرے اور آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلقات کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج کے دشمن کو میری ماں، تمہاری دولت سے کوئی نفرت نہیں ہے، تمہارے بنے ہوئے بڑے بڑے گھروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہاری اولاد کے تعلیمی ترقی سے بھی انہیں کوئی جلن نہیں ہے۔ اگر کوئی انہیں سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے وہ ماؤں کی غیرت، وہ ماؤں کی حیا، وہ بہنوں کے جذبے، وہ بہنوں کو قصے اور کہانیاں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو قرآن نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آج دشمن خوف زدہ ہے تو فقط اس بات سے کہ آج امت کی بہنیں کہیں ہاجرہ نہ بن جائیں، کہیں سارہ نہ بن جائیں۔ امت کی مائیں اور بہنیں آج کئی امت کی مائیں موسیٰ کی ماں کا کردار نہ ادا کرنے لگیں، کئی امت کی بیویاں عمران کی بیویوں کی طرح کردار نہ ادا کرنے لگیں، کہیں امت کی بچیاں حضرت مریم کی طرح اپنی زندگی کو پاک دامن نہ بنانے لگیں، کہیں امت کی ماں ام عمارہ کا سبق یاد نہ آ جائے، کہیں امت کی ماؤں کو حنین اور بدر
اور غزوہ احد کی کہانیاں یاد نہ آ جائیں، اس لیے انہوں نے ہمیں اور آپ کو ان تمام قصوں میں، کہانیوں میں، لغو تمام چیزوں میں، سیریل میں اور نہ جانے کس کس طرح کی چیزوں میں ہمارے لیے راہیں ہموار کر دیں، اور ایک سیلاب ہے، طوفان ہے جو ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ آج آپ کا بچہ، آپ کا بھائی ان تمام علماء کی اس محنت کے صدقے میں آپ سے یہ کہنے آیا ہے، دشمن چاہتا ہے تم ہاجرہ نہ بن جاؤ، سارہ نہ بن جاؤ۔ ہاں میری ماں اور بہنوں، تمہیں بننا ہی ہاجرہ ہے، تمہیں بننا ہی سارہ ہے۔ پھر سے اس بار ہاجرہ کی کہانیاں دہرائی جانی ہیں، پھر سارہ کی کسی شوہر کو ضرورت ہے، پھر کسی اولاد کو اور شوہر کو ماں ہاجرہ کے جذبات کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کر نہیں سکتی ہو، اگر ٹھان لو بڑے بڑے امتحانات میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تم ساری دنیا کو للکار سکتی ہو۔ یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم میں اپنا کلمہ بلند کرنے کے واسطے مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم ان کی دشمن بن گئی۔ یہاں تک وقت آیا کہ اب انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑنے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں ہر چیز کو پیچھے کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک نفس، کوئی ایک جان، کوئی ایک شخصیت جو ابراہیم کے قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے، میری ماں وہ ایک خاتون ہے جس کا نام حضرت سارہ ہے۔ کسی امتحان میں، کسی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر حضرت سارہ ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں، بلکہ ہجرت کے سفر میں بھی حضرت سارہ ساتھ ہیں۔ ایسی مشقت کے دور میں، ایسی پریشانیوں کے دور میں، ایسی مصیبت کے وقت کہ جب سارا زمانہ ساتھ چھوڑ چکا ہو، ایک خاتون ہے آپ میں جو صرف آپ کی ہے وہ اس کی ہے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ماں آج بھی کتنے شوہر وہ ہیں جو آج آپ کے ساتھ کے محتاج ہیں، آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسی مبارک بیویاں، آپ جیسی مبارک بہنیں اپنے شوہروں کے قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلیں، تاکہ آج بھی دشمن اپنے ہر طرح کے مکر میں ناکام ہو جائے۔ امتحان آئیں گے، آتے رہیں گے۔ امتحان کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امتحان کے وقت میں منہ موڑ لینا، امتحان کے وقت میں کمر پھیر لینا، امتحان کے وقت میں اپنے آپ کو کمزور کر لینا، امتحان کے وقت میں اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لینا، یہ ناکامی کی وجہ ہے۔ آج نہ جانے کتنے شوہر وہ ہیں میری بہنوں جو خرچوں سے پریشان ہیں۔ کیوں دین پر نہیں آ پاتے؟ میں آپ کو دل کا درد سنانے آیا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، شادی کے بعد اگر ہمارے ساتھ جس مرد کا ساتھ ہوا، اس کی جیب کا خرچ جس قدر ہے، جتنی اس کی کمائی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ، اس سے زیادہ کے خرچ کرنے کی بات اگر ہم نے ہماری بہنوں نے مرد سے کر دی، کیا کرے گا وہ؟ کہاں سے وہ حلال کمائے گا؟ کہاں سے وہ جائز راستوں پہ جائے گا؟ آپ کو تعجب ہوگا، ابھی اسی مہینے میں ایک عالم دین نے، ایک وارث نبی نے اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان، اپنا دماغ خراب ہونے کے باعث اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ نہ میری بہنوں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ تو آنے جانے والی ہے۔ نہ کوئی ملکہ دنیا میں ہمیشہ رہی، نہ شہزادی رہی، نہ کوئی رانی رہی، نہ سیٹ کی بیوی رہی، نہ سیٹ کی بچیاں رہی۔ یہ دنیا ہمارے لیے عبرت کی جا ہے۔ کل کی ملکہ
آج کی فقیرنی بن گئی، کل کی فقیرنی آج کی ملکہ بن گئی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن اور رات کبھی بڑے اور کبھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے تمام تر حسن و جمال کے کرشمے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کتنے محل اجڑ گئے، کتنے قلعے اجڑ گئے، کتنے محلات سنسان ہو گئے۔ جاؤ میری بہنوں، قصے پڑھو، اسی ملک میں قلعے بنے کھڑے ہیں، مگر رہنے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے بنائے تھے۔ بڑے بڑے محلات ہیں، مگر ان محلوں میں رہنے والے آج وہ نہیں ہیں جنہوں نے ان کو بنایا تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ تمہیں تو آج فاطمہ کا کردار نبھانا ہے، چائے روٹی چٹنی سے ہمیں مل جائے، مگر دین کو زندہ کرنے کی قسمیں کھا کے اٹھنا، قربانیاں دینے کی قسمیں کھا کے اٹھنا۔ آج اس دور میں پہلے دور سے کہیں زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہے، اور قربانیوں میں سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں دینی ماحول لانے، دین کے تقاضوں والا گھر بنانا، دین کے فکر والا گھر بنانا، شوہر میں، بچوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں، گھر کے ایک ایک فرد میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دینا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ماں آپ کو کہیں پیچھے نہیں چھوڑا۔ آپ اگر اپنا مقام جاننا چاہیں، آپ اگر اپنے مقام کو پہچاننا چاہیں، پورے قرآن میں ایک بھی سورت تو اللہ نے مردوں کے نام سے نازل نہیں کی ہے، ایک سورت بھی مردوں کے نام سے نازل نہیں کی۔ مردوں کو عربی میں رجال کہتے ہیں، عورتوں کو عربی میں نساء کہتے ہیں۔ سورت الرجال پورے قرآن میں کوئی نہیں، سورت النساء میری بہنوں تمہاری شان دیکھو، تمہارا مقام دیکھو، تمہاری عظمت دیکھو۔ رب تمہارے نام سے پورے قرآن کی پوری ایک سورت کا نام رکھ کے نازل فرما دیتا ہے، اور پھر تمہارا وکیل بن کے میرا رب قرآن میں مردوں کو حکم فرما رہا ہوتا ہے، عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اور پھر عورت کے لیے بتا دیا، ایک عورت اگر اپنے بچے کی پرورش میں رات کو سو نہ سکے، پوری رات بچے کے لیے جاگ کر دودھ پلاتے، اس کو سلاتے، اس کو ہلاتے، اس کو اپنی گود میں کھلاتے گزار دے، اس عورت کی ایک رات کا ثواب سرحد پہ کھڑے رات میں ڈیوٹی کرنے والے مجاہد اسلام کے برابر رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اگر عورت ایک بچے کو جنے اور ولادت ہو، فرمایا جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے عورت گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتی ہے جیسے آج ہی یہ بھی پیدا ہوئی ہو۔ میری پیاری بہنوں، غور کرو اس بات پر کہ دنیا کا وہ پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا کون سا رشتہ تھا؟ وہ ماں کا نہیں، وہ باپ کا نہیں، وہ بیٹے کا نہیں، وہ بیٹی کا نہیں، وہ بھائی کا نہیں، وہ بہن کا رشتہ نہیں۔ سب سے پہلے رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ وہ اللہ نے ایک نظام کے تحت عورت کو بنانے کا جو طریقہ اختیار کیا اور پیدا کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس کے اہتمام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا۔ 1000 مرد مل کر اپنے قدموں میں جنت نہیں رکھ سکتے میری پیاری ماں۔ سوچو، غور کرو میری ماں، اللہ نے تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی اور فرما دیا میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ او لوگو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور پورا ایک چیپٹر قرآن میں اللہ نے ماں باپ کے لیے آیتیں بنا کے نازل فرما دیا۔ کوئی ایسا مقام دنیا میں نہ پا سکا جو عورتوں نے ماں کی شکل میں پایا۔
میری بہنوں، آج آپ کو ماں ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ ماں فقط اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اس مقام کو جاننے کے بعد صرف اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا دے، روٹی بنا کر کے کھلا دے، وہ اپنے بچوں کو کپڑے سلائی سے پریس کر کے پہنا دے، وہ اپنے گھر میں صرف جھاڑو لگا دے۔ ماں فقط اس کا نام نہیں ہے۔ ماں اگر دودھ پلاتی ہے تو نبی کی محبت کے گھونٹ بھی پلاتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، پہلی لوری اللہ اللہ کی ماں سناتی ہے، پہلا کلمہ ماں یاد کراتی ہے، ماں ہی جھوٹ اور سچ کا فرق بتاتی ہے، ماں ہی بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار سکھاتی ہے، ماں ہی مسجد کا راستہ اور سجدوں کی حلاوت سکھاتی ہے۔ ماں جب مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، بچے اس کے برابر میں کھڑے ہو کے ماں کی نقل کرتے ہوئے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں فقط MAA کا نام نہیں ہے، میم الف زبر ماں اور نون غنے کا نام نہیں ہے۔ ماں ایک کائنات ہے، ماں ایک سمندر ہے جو اپنی آنے والی نسل کو پرورش دے رہی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ ماں ہیں اور جو ماں یہاں آئی ہیں، آج ان ماؤں کو اس کی طرح بننا ہوگا کہ غزوہ احد میں ایک ماں آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا جاتا ہے تمہارے شوہر کا قتل ہو گیا اور شہادت ہو گئی، کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، نبی کا حال بتاؤ۔ آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی، کہا ہو گئی، نبی کا حال بتاؤ۔ آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا ہو گیا، نبی کا حال بتاؤ۔ آگے بڑھتی ہے، نبی سامنے ہوتے ہیں، نبی کو دیکھتی ہے، اس کا سینہ خوشی سے بھر جاتا ہے اور یوں کہتی ہے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ سلامت ہیں سب کچھ ہمارے لیے سہنا آسان ہوگا۔ او ماں، احد کی یہ ماں آج تمہیں آواز دیتی ہے اور پوچھتی ہے تم سے، تم بھی ماں ہو کیا؟ تمہارے گھر میں نبی کا دین زندہ ہے؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت باقی ہے؟ کیا تمہارے گھر کی رہنے والی تمہاری بچیوں میں حیا باقی ہے، پردہ باقی ہے، غیرت باقی ہے، راتوں کے سجدے باقی ہیں؟ کیا دین کو زندہ کرنے کی فکریں، خیالات اور کسی طرح کا کوئی مشن باقی ہے؟ میری عزیزوں، میری بہنوں، میری ماں، آج تم سے سوال کرتی ہے وہ فاطمہ جو نبی کا جگر گوشہ ہے، جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آتی ہے ایک بار نبی کے پاس، نبی جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ، جی ابا بیٹے میں آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ عمران بھی ہیں، ذرا پردہ کر لو۔ آواز دیتی ہے ابا جان اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان میرے پاس آج اتنی بڑی گھر میں چادر نہیں کہ میں پارٹیشن لگا سکوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ فاطمہ کو بخار ہے، آپ رونے لگے، کہنے لگے بیٹی صبر کر، صبر کر، صبر کر، تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اللہ تجھے صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی ٹھوڑی کو اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور بہت دیر تک میرے نبی کے آنسو بہتے رہے۔ فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے گانٹھیں پڑ گئی، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے علی کے کاندھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج فاطمہ تمہیں آواز دے کے پوچھتی ہے، اے آج کے دور کی امت کی ماں، میرا حسین تو کربلا میں خون کا ہار پہن چکا تھا، تم ماں نے اپنے اپنے حسین کو کتنا دین کے لیے وقف کیا، کتنا تم نے میرے ابا کے دین کے لیے اپنی بچیوں کو تیار کیا۔ میری بہنوں، آج یہی سوال ہے، دل کے کانوں سے سنو، بڑی دھیمی دھیمی سسکتی ہوئی آواز، تمہیں آل رسول کی آواز سنائی دے گی، تمہیں ایک آواز تمہارے کانوں میں بھی بہت آہستہ آہستہ پڑے گی، مگر سن کے دیکھو، آج کی یہ درد بھری آواز ہے جو اللہ کے نبی کا خاندان قربانیوں سے بھرپور تمہیں اور مجھے پکار رہا ہے۔
یہ روحانی آوازیں سنو اور قربانیوں کے لیے پرعزم ہو جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، آج اگر آپ یہاں بیوی کی شکل میں آئی ہیں، آؤ سنو، بیوی بھی سنو۔ ایک بیوی وہ ہے جو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی ہے، جو یوں کہتی ہے، اے اللہ، اگر تو نے میرے پیٹ میں جو یہ حمل رکھا ہے سلامتی کے ساتھ مجھے عطا فرمایا، میں اس کو تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں۔ یہ فقط تیرا ہوگا، یہ فقط تیرے دین کا کام کرے گا، یہ فقط تیرے دین کو زندہ کرے گا، یہ فقط بیت المقدس میں تیری صدائیں بلند کرے گا۔ اے اللہ، یہ بھی دنیا میں نہیں آیا مگر اس کو میں نے تیرے نام پہ وقف کر دیا۔ میری بہنوں، ایک بیوی وہ ہے جو آنے سے پہلے رب کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے آنے والی نسل کو قربان، اپنے آنے والی نسل کو وقف کرنے کے لیے منتیں مان رہی ہے۔ آج میری بہنوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بھی امیدیں مت کرو، مگر تمہاری میری امیدیں کیا ہیں بھلا؟ یہ تو نہیں ہے کہیں کہ میرا بچہ دنیا میں آئے گا، وہ بہت بڑا پیسے والا بنے گا، کوٹھی والا بنے گا، مال والا بنے گا، دولت والا بنے گا، نام والا بنے گا، وہ شہرت والا بنے گا، وہ عزت والا بنے گا، وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کرے گا۔ پیاری بہنوں، سارا مسئلہ تمناؤں کا ہے، چاہتوں کا ہے، خواہشوں کا ہے، آرزوؤں کا ہے، چوائسز کا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو؟ آج بھی پھر یہ زمانہ، پھر یہ امت مسلمہ ایسی بیویوں کی تلاش میں ہے، ایسی بیویوں کی طرف اپنی جھولی دراز کیے ہوئے ہے، جو اپنے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے بچوں کے لیے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ان بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ جو قوم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی ٹھان لے، خدا کی قسم باطل آج سے 100 گنا طاقت میں زیادہ ہو کر کے آ جائے مگر اس امت کا ایک بال بیوی کا نہیں کر سکے گا۔ ایک بیوی وہ ہے، ہم نے آپ نے آج تک قصے فرعون کے سنے، فرعون فرعون فرعون، آسیہ کو کیوں بھول گئی تم؟ میری بہنوں، ایک بیوی آسیہ بھی تو ہے۔ اگر ظلم فرعون کا تو اللہ کی محبت میں مستی آسیہ کی دیکھو۔ اگر طاقتور ایک حکمراں کا تم ظلم کا معاملہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری بہنوں، آسیہ کی قربانیاں بھی تو دیکھو۔ میں نے جو آیت پڑھی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے بطور مثال آسیہ کی قربانی کو پیش کیا، اور وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو رسول کے باغی ہیں، ان کے لیے اللہ نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا۔ کیا ہے آسیہ؟ ایک بادشاہ وقت کی بیوی۔ دل کے کانوں سے سننا میری اس بات کو۔ بڑے بڑے محل، خادمائیں چاروں طرف، یہاں تک کہ سر کی کنگھی کرنے والی الگ، تیل لگانے والی الگ، بستر اٹھانے والی الگ، بستر لگانے والی الگ، پانی لانے والی الگ، کھانا لگانے والی الگ، ہاتھ دھلوانے والی الگ، پیر دھلوانے والی خادمہ الگ، سونے کے کنگنوں کی برسات، ہیرے اور جواہرات کے اس کے سر کے تاج ہیں، جب وہ چلے تو قالینیں بچھ جاتی ہیں، جو اس کا دل چاہے وہ پھل، وہ کھانا، وہ لذت بھرے تمام مشروبات اور پینے کے لیے ڈرنکس اس کے لیے حاضر ہیں۔ جہاں سواری کرنا چاہے سواری حاضر ہے، سوئمنگ کرنا چاہے سوئمنگ کے لیے اس کے پاس اسباب حاضر ہیں۔ کوئی دنیا کی نعمت ایسی ہو جو آسیہ کے پاس نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن آسیہ جب اللہ پر ایمان لے آئی، فرعون نے اولا سمجھانا چاہا، کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، مجھ پہ لاؤ ایمان، میں ہوں رب، موسیٰ کے رب پہ ایمان نہ لے کر کے آؤ۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، رب تم نہیں ہو سکتے، رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے وہی رب ہے۔ اب فرعون نے اپنے ظلم و ستم کا دور شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ کی ایک باندی تھی،
پہلے اس پر ظلم کیا، اس باندی کے سامنے اس کے 3 بچوں کو قتل کیا، پھر باندی کو قتل کیا، پھر آسیہ سے کہا مان جاؤ، ایک طرف تمہارے اوپر ظلم ہے، ایک طرف تمہارے جسم پر کوڑے ہیں، ایک طرف تمہاری نعمتوں کا چھن جانا ہے، اگر موسیٰ کے رب کے ساتھ جاؤ گی، اگر موسیٰ کے رب کو مانو گی، تم اپنے آپ کو سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے مانو گی، یہ محل تمہارا، یہ نعمتیں تمہاری، یہ دولت تمہاری، یہ عیش و آرام تمہارا۔ اے میری بہنوں جو بیویوں کی شکل میں ہو، کل کے نبی کے ماننے والی اس خاتون حضرت آسیہ نے محل کو ٹھوکر ماری، نکرانیوں کو ٹھوکر ماری، گرم گدوں کو ٹھوکر مار دی، تمام تر دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دی، یہاں تک کہ قید ہونا گوارا کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب فرعون نے اپنی ہی بیوی کو بندوا کر اپنے قلعے کی دیوار کے نیچے کھڑا کر دی، نیچے لٹا دیا، اور اوپر کا پتھر گرا دو اور کام تمام کر دو۔ تب حضرت آسیہ نے ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا ربی نجینی، اے اللہ مجھے فرعون سے، اس کی قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسیہ کو نجات بھی عطا فرمائی، اور دنیا کے محل کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت کا محل عطا فرما دیا۔ آج اگر قربانیوں کی بات ہے تو میری بہنوں قربانیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، دنیا کی دولت جا رہی ہو جانے دینا۔ اگر حرام کی شکل میں کوئی شوہر کما رہا ہو، ہاتھ جوڑ کے کہہ دو ہم 1 سال میں 1 بار کپڑا بنا لیں گے، مگر تم حرام کما کے نہ لانا۔ ہم 1 وقت سالن بنا کے 2 وقت چلا لیں گے، مگر تم حرام نہ کما کے لانا۔ ہم پیمند کے کپڑے پہن لیں گے، مگر ناجائز مت لے کے آنا۔ اگر ناجائز لاؤ گے، ہمیں کھلاؤ گے، ہماری اولاد بھی ویسی ہی پنپے گی۔ اے میری بہنوں، آج اس طرف ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کی شکل میں آئی ہو آج یہاں، آپ اگر اسٹوڈنٹ کی شکل میں آئی ہو یہاں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری جوان بچیوں، آج اگر تم اپنی اس عمر میں اللہ کے دین کے پیغام کو سننے آئی ہو، تو میں آج یہ کہنے سے دور نہیں جا سکتا کہ میری بہنوں، وہ نوعمر بچیوں جو ابھی انڈر ایجوکیشن ہے، جن کی لائف ابھی یہ ایجوکیشن لائف ہے، جو اسکول میں مدرسے میں پڑھتی ہیں یا اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں اور ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، امت میں سب سے زیادہ آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی طرف آج کے بھیڑیوں نے اپنی آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں، اپنے پنجوں کو آپ کی طرف کیا ہوا ہے، اور ایک پورا سسٹم ہے جو آپ کی حیا کو، آپ کی عزت کو، آپ کی پاک دامنی کو تار تار کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ وہ طرح طرح سے آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ یاد رکھو وہ حملے، وہ میٹھی چکنی چپڑی باتیں، وہ تمہیں سنہرے خواب دکھانے والے، اگر تم سے یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ آؤ، تم آسیہ کو یاد کر لینا، تم ہاجرہ کو یاد کر لینا، تم فاطمہ کو یاد کر لینا، مگر اپنی محبت میں تم اپنے دل کی مت سننا، اپنے دل کی طرف مائل مت ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے تم میں یا اس قصبے میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ افضل گڑھ کے اور اس قصبے کے تمام غیور بہنوں سے یہ امید لے کر کے جاؤں گا کہ یہاں کوئی بہن اپنے دین کو نہیں چھوڑے گی، کسی کے لیے کوئی بہن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ارے جب آسیہ اتنے بڑے محل کو لات مار سکتی ہے، تمہارے سامنے آج ان جھوٹی محبتوں کے نغموں کی اوقات کیا ہے؟ آتے ہیں، بہت آتے ہیں پیاری بہنوں، تمہاری ایجوکیشن لائف میں
تمہارے فرینڈ بن کے آئیں گے، دوست بن کے آئیں گے، ہمدرد بن کے آئیں گے، تمہارے وفادار بن کے آئیں گے، جان لٹانے کے لیے تمہیں بڑے نغمے سنائیں گے۔ ہم تو یوں کبھی تمہاری آنکھوں کی تعریف، کبھی تمہاری پلکوں کی تعریف، کبھی تمہاری مسکراہٹ کی تعریف، کبھی تمہاری چال کی تعریف، کبھی تمہارے لباس کی تعریف، کبھی تمہارے ٹیلنٹ کی تعریف، کبھی تمہارے ٹاکنگ اسٹائل کی تعریف، کبھی تمہارے کلاس میں تمہارے ہائی نمبر کی تعریف، جو مارکس لائے ہیں آپ ان کی تعریف، طرح سے تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمہارے پیچھے لگا جائے گا، اور تم یہ مت سمجھنا یہ تمام تعریفیں، یہ تمام چیزیں جو تمہارے سامنے آئیں گی، کبھی تمہیں گھمانے کے لیے فلسفے، کبھی تمہیں انجوائے کرانے کے لیے فلسفے، کبھی تمہیں آؤٹنگ پر لے جانے کے لیے فلسفے، کبھی تمہیں ہرے باغ دکھانے کے لیے فلسفے، در حقیقت یہ تمہاری تعریف نہیں ہے، یہ ایک کانٹا ہے جو تمہارے ایمان پر پھینکا جا رہا ہے، تاکہ تمہارے سینوں سے اس ایمانی غیرت کو نکالا جائے۔ پورے ملک میں، میرے آپ کے اس ملک میں تحریکیں چل پڑی ہیں، مسلمان بچیوں کے سینوں سے ایمان کو نکال لو، مسلمان بچیوں کے سینوں سے ایمان کو کھینچ لو۔ ایک اکیلے ہریانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 3000 بچیاں 2022 میں پیار میں، افیئر میں، لو میں پڑھ کر، محبت میں دیوانی ہو کر اللہ رسول کو ہی چھوڑ کے چلی گئی، وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ ہائے میری بہنوں، یہ کیا کیا تم نے؟ باپ کا دل بھی توڑ دیا، ماں کی تمنائیں بھی توڑ دی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو بھی چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے جو تم سے تمہارا ایمان بھی دور کرا بیٹھا۔ سوچ کے دیکھو تمہارے آقا قبر میں کتنے تڑپ گئے ہوں گے، جو ایک بہن کی آبرو کے لیے تلوار لے کر مدینے کے بازار میں آ گئے تھے، اور کون کمبخت ہے وہ جو آج امت مسلمہ کی بہن کی اوڑھنی پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ آج اس امت کی بہنوں پر یوں سفاکانہ، بے باکانہ، جرأت مندانہ دشمنوں کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ میں دامن پھیلا کے اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر آپ بہنوں سے کہتا ہوں، دین پڑھو، قرآن پڑھو، نبی کے سیرت کا مطالعہ کرو، ان صحابیات اور اللہ کی نیک بندیوں کا مطالعہ کرو جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا مگر اپنی عزت کو فروغ نہ ہونے دیا۔ میں آپ سے کیسے درد کے ساتھ کہوں، بجنور کا یہ ایک ضلع، بجنور ضلع کا ایک قصبہ، اس قصبے میں ایک قاری صاحب پڑھانے والے، ان کی ایک بچی جو قرآن بھی پڑھی ہے لیکن وہ اسکول جاتی تھی، اسکول میں اسے کسی نوجوان نے افیئر میں پھنسایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک دن اچانک رات میں اپنے اس قرآن کے خادم باپ کو ٹھوکر مار کر اس نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تم سوچ کے دیکھو، جس ماں نے تمہارے پیخانے کو، پیشاب کو اٹھایا، جس باپ نے تمہیں سینے سے لگا کے راتوں رات جاگ کر تمہاری پرورش کی، تم ایک کے لیے کیسے جا سکتی ہو؟ کیسے تمہارے دل نے گوارا کیا کہ تم ان چیزوں کے لیے میری بہنوں آمادہ ہو جاؤ؟ میں کم سے کم اس قصبے سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں کی بہنیں خود بھی محافظہ بنیں گی اور اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں گی کہ آج سے یہ مشن شروع ہوگا۔ کوئی نوجوان اگر ہماری طرف پیار و محبت کے نام پہ بڑھ کے آتا ہے، پہلا کام یہ کرو، کہو ان سے اگر تمہیں ہم سے سچی محبت ہے ہمارے گھر پہ جاؤ، نکاح کا پیغام دو، نکاح کرو، پھر سب کچھ تمہارا، ہم بھی تمہارے، ہماری تمام تر زندگی تمہاری۔ لوگ کہتے ہیں نوجوانوں میں آج کل، اے میری بہنوں تمہیں یوں بھی تو سمجھایا جاتا ہے نا، اپنی محبت کا ثبوت دو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو صبح کو گھومنے میرے ساتھ چلو، تمہیں میری محبت کی قسم، تمہیں فلاں کی قسم، تمہیں فلاں کی قسم،
اور وہ فون پہ بناوٹی رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ تمہیں امپریس کر رہا ہے، رات کو بات کر لینا۔ میری بہنوں، خالق تم ہی محبت کا ثبوت دو گی۔ ان آوارہ نوجوانوں سے پوچھو، اگر تم محبت کرتے ہو، محبت کا ثبوت تم دو کہ تم ہمارے گھروں پہ جاؤ، نکاح کا پیغام دو، نکاح کرو۔ اور اگر تم یہ محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے، تم اللہ کے باغی ہو، رسول کے باغی ہو، تم قرآن کے باغی ہو، اور ہمارا اور تمہارا کوئی ایسا اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتا کہ جو تم سے ہم مل لیں۔ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ یہ ڈاکو، یہ دشمن، یہ آوارہ تمہاری عصمت و عفت کے لٹیرے ہیں۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، اسی ملک میں کتنا بڑا تعصب ہے۔ اگر تمہاری بہن کی عصمت تار تار ہو، اس کے قیدی عزت کے ساتھ رہائی پا جائیں، اور اگر دوسرے فرقے کی کوئی بہن ہو، ان کے قیدیوں کو سزائے موت ہو جائے۔ سمجھو، اب تمہاری عزت کو پانی کا بھاؤ بھی نہیں دیا جانے لگا۔ اپنی عزت کو آپ سمجھو، اپنی قیمت کو آپ سمجھو، اپنے دوپٹے کی قیمت کو آپ جانو۔ اگر تم ہی اپنے دوپٹے کی قیمت کو بھلا بیٹھو گی، اگر تم ہی اپنی عزت و عفت و عصمت و پاک دامنی اور حیا اور اپنی شرم کو تم ہی سستا کر دو گی، تو دنیا کے یہ بھکاری بھیک میں تمہاری عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہر چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہر چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ میری بہنوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا حیا کیا چیز ہے، پاک دامنی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے عزت۔ ایک صحابیہ ہیں، جنگ میں ان کا بیٹا جوان شہید ہو گیا۔ وہ آئی اللہ کے نبی کے سامنے معلوم کرنے کے لیے، اے اللہ کے نبی، میرا بیٹے کا کیا ہوا؟ کیا شہید ہو گیا؟ وہ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئی۔ ایک صحابی نے پوچھا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اور تم ابھی بھی اتنے آرام سے بیٹھی ہو؟ جملہ نوٹ کر لو میری جوان بہنوں، جملہ نوٹ کر لو۔ وہ یوں کہتی ہے، وہ خاتون یوں کہتی ہے، ہاں ہاں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تھوڑی نہ مجھ سے چلی گئی جو میں واویلا کروں، میں اپنے پردے کو توڑ دوں، میں اپنے نقاب کو ہٹا دوں، میں اپنی اوڑھنی کو اتار دوں۔ بیٹا گیا ہے، حیا نہیں گئی ہے۔ جو بھی ہو، جو بھی چلا جائے، حیا کی حفاظت کرو، دوپٹے کی حفاظت کرو میری بہنوں۔ اسکول میں جانا، کالج میں جانا، چاہے مدرسوں میں جانا، لیکن اول درجہ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ تمہارے پاس ایک حیا ایسا زیور ہے، اگر یہ نہ رہا تو میری بہنوں پھر کچھ بھی نہ رہا۔ تمہاری اس حیا والی، اس شرموں والی، اس پاک دامنی والی ادا کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا کہ ایک خاتون ہے جو ان میں سے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، یہ بڑی حیا کے ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ کو اس کی حیا والی چال اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر کے نازل کر دیا، اور اس حیا کے چال کے صدقے میں حضرت موسیٰ مہر کے طور پر اپنی زندگی کے 10 سال دے بیٹھے۔ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ آج یہ گھروں میں موبائل اور موبائل کا چلانا اور سیریل کا دیکھنا اور کارٹون کا دیکھنا اور جھوٹی قصے اور کہانیوں کا دیکھنا، میری پیاری بہنوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بند کر دو۔ تمہیں اگر واقعی موبائل چلانا ہے اور دیکھنا ہے، قصے ہیں، علماء کے بیانات ہیں، اسٹوریاں ہیں قرآن کی، بی بی ہاجرہ کی اسٹوری سن تو لو، تم یوسف کا قصہ سن تو لو، تم فرعون اور موسیٰ کا قصہ قرآن کا موبائل پہ ہی سن لو، تم اللہ کے نبی کی احادیث، اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں جو کچھ ہیں ان کو سماعت کر لو، بھلے موبائل پہ کر لو۔ اس موبائل کا صحیح استعمال تو کرو، صحیح استعمال تو کرو۔ اور اگر کوئی میسج، کوئی کال، کوئی کسی طرح کا پیغام موبائل پہ آپ کے پاس آئے، ہائے، ہیلو،
how are you, who are you, کیسے ہیں آپ فلاں جگہ ملی تھی، میں نے دیکھا تھا آپ کی آواز بہت، فوراً اس کو بلاک کرو. اسی وقت جس نے تمہیں ہائے بولا، ہیلو بولا، تعریف، فوراً بلاک نمبر کر دیجئے. اگر ذرا تم نے نرمی کی، قرآن کہتا ہے، میں قرآن کی تفسیر کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں، نرم چاہے زبانی اور قولی بات ہو، نرم چاہے میسج اور کال پہ بات ہو، یہ سامنے والے کو تمہاری طرف بھیڑیا بن کے آنے پہ مجبور کر دے گا. انسٹاگرام، فیس بک، اسی طرح ٹویٹر، واٹس ایپ، یہ تمام ایپس کا استعمال میری بہنوں، آپ کو اگر واقعی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کا رائٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ جانے کے بعد بھیڑیے بیٹھے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کون بھیڑیا تمہاری اپنی پرسنل سٹوریز کو، تمہارے پرسنل ڈیٹا کو چرا کر کہاں تمہیں بلیک میل کر دے. تم سے یوں کہتا ہے ایک ویڈیو کال کر لو، بس ایک بار کر لو، بس 1 منٹ کر لو، بس دیکھنا چاہتا ہوں، وہیں تمہاری ویڈیو بنائی، بلیک میل شروع ہوا. تمہارا بلیک میل کرتے کرتے تمہاری عزت تک اس کا ہاتھ چلا آتا ہے. بنیاد پر پورا کروس لگایا جائے، جو آیا، چاہے میسج سے آیا، چاہے وہ کال سے آیا، چاہے وہ خط سے آیا، جو بھی آیا ہو، کیا مطلب ہے اس کے آپ سے بات کرنے کا؟ اگر بات کرنی ہے اپنے گھر کی عورتوں سے کرے اور فوراً جواب دو اس کو. ایسی کون سی چیز ہے میرے پاس جو تیری بہن کے پاس نہیں، تیری ماں کے پاس نہیں، تیرے گھر کی خواتین کے پاس نہیں؟ الٹا جواب، ٹیڑھا جواب. یہ قرآن کہتا ہے بہنوں کہ تم انہیں دو جو تمہاری طرف غلط نگاہوں کے ساتھ، غلط ارادوں کے ساتھ اٹھے. تمہیں جواب ٹیڑھے انداز میں، سخت انداز میں، لہجے کو سخت کر کے دینا ہوگا، تبھی یہ ماحول اپنے قدموں کو پیچھے لے کر کے جائے گا. ورنہ یہ آگ ہے جو چلتی ہی جا رہی ہے. اور یہ آگ، میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو میری بہنوں، تہجد بھی پڑھتی ہو میری بہنوں، مگر یہ جو دل ہے نا، دل یہ شیطان کا گھر ہے. اس لیے میری بہنوں بچانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنا بھی ہے. صبح کے اذکار، شام کے اذکار، صبح کی تلاوت، شام کی تلاوت، منزل کی پابندی، اللہ سے پناہ مانگنا. اللہ عزت کی حفاظت فرما، اللہ عزت کی حفاظت فرما. اس دور میں ہر اینگل سے میری بہنوں تمہیں اس ارتداد کا، اس جادوگر ٹولے کا، ان مکاروں کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے آج. اے نوجوان بہنوں، یہ ثابت کرنا ہے آج کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر ایمانی غیرت، ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ اور اپنے ماتھے سے شرم و حیا کا دوپٹہ ہرگز قربان نہیں کریں گے. اے افضل گڑھ کی جوان بہنوں، تم مسکان کا جھوٹا پانی پیو جس نے کرناٹکا میں ایک حجاب پر اللہ اکبر کا نعرہ دے کر ساری دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے غیرت کیا ہوتی ہے. تمہاری ہی بہن ہے وہ، تم نعرہ نہ دے سکو نہ دینا، مگر اپنے غیرت کی حفاظت کرنا. یہی چند باتیں آپ سے کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں. اللہ رب العزت آج کی آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے اس جد و جہد کو، آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.